یاگاہ ہوندے نے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے آپ نے صحابہ کرام نو خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے انصار صحابہ دی عزت کریاں جے، صحابہ میرے انصار صحابہ دے احترام کریاں جے۔ انصاری صحابی میرے جنہ مدینے اندر میری مدد کیتی ہے، جنہ میرے نال تعاون کیتا ہے، اگر میں دنیا تو رخصت ہو جاواں نا تے انہاں نو دکھ نہ دیا جے۔ صحابہ انصار دے نال صرف مومن پیار کرن گے، منافق محبت کرن گے۔ آپ نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے بارے چند گلاں کیتیاں نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ اس تو بعد میرے محبوب کبریا صحیح انداز اندر کھل کر کے اپنی طبیعت نہ ساتھ میرے پیغمبر دی رہی ہے۔ آپ مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے، جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 7 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول دا دن آیا، حضور دوبارہ مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام جمع نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر جانا چاہنا، فردی نماز بلال نو کہو اذان دے، اذان ہو گئی ہے تے نبی پاک نے اٹھن دی کوشش کیتی ہے پر میرے محبوب نہ اٹھ سکے بخار دی وجہ تو۔ آقا فرماندے نے نبیاں نو ایک بندے نہیں بلکہ 2 بندیاں دے مثل بخار ہوندا ہے تے سب تو زیادہ تکلیف تے مرض انبیاء کرام نو ہوندی، اللہ ثواب بھی دوڑا عطا فرماندا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آپ نے فرمایا حفصہ نو بلایا جائے، حضور دی بیوی سیدہ حفصہ عمر دی بیٹی تشریف لے کر کے آئیاں، فرمایا اے حفصہ مختلف قسم دے کنویں دا پانی منگایا جائے، 6 یا 7 کنویں دا پانی آپ نے منگایا ہے، فرمایا ٹب وچ ڈالیا جائے، میں محمد رسول اللہ غسل کرنا چاہنا، مینوں نہلایا جائے۔ آپ دی ازواج مطہرات نو آپ نو غسل دیتا ہے، آپ نو نہلایا ہے بخار اندر۔ روایت صحیح مسلم اندر آپ نے فرمایا جدوں بخار چڑھ جائے نا جہنم دی بھاپ ہویا کردا ہے، لہذا نہ لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، رب شفاعت فرماندا ہے۔ حضور نو بخار چڑھے ہے تے آپ نہا رہے نے، روایت صحیح مسلم اندر سیدہ حفصہ تے عائشہ دے جسم تے پانی پا رہی نے، جدوں حضور تے پانی پایا گیا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت کچھ گزارے لائق ہوئی، آپ نے طبیعت اپنی اچھی محسوس کی تھی، پھر دوبارہ اٹھے نے تے آپ نے دوبارہ مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے گئے تے کی ویکھیا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ صدیق نو کہو جماعت کراون، صدیق نو کہو جماعت کراون۔ حضور دے اٹھدیاں تک غسل کردیاں تک آرام آدیاں تک نماز دا وقت گزریا جا رہا ہے، فرمایا عائشہ اپنے باپ صدیق نو کہو جماعت کرا دیون، جماعت کرا دیون۔ فرمایا اے محبوب جی میرے باپ صدیق دے دل بڑا نرم ہے، او تہاڈی یاد اندر نماز نہیں پڑھا سکن گے، کسی اور نو کہو نماز پڑھاون۔ فرمایا عائشہ تم یہی گل کرنی ہے جڑی یوسف والیاں نے کیتی ہے، میں کہنا وا صدیق نو کہو نماز پڑھاون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازاں میرے پیغمبر دی موجودگی اندر آپ دی اطاعت پاک اندر پڑھائیاں نے۔ صدیق منبر تے چڑھے نے، محبوب کبریا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک صحابی اور دا نام موجود ہے، مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے جا رہے نے، ویلا قریب آندا جا رہا ہے، حضور تشریف لے کر کے گئے نے، قریب سی کہ میرے صدیق مصلی تو ہٹ کے صف اندر آ جاندے، آپ نے صدیق کو اشارہ فرمایا صدیق رکے رہو، میرے پیغمبر مصلی تے تشریف فرما ہو گئے، آپ بیٹھ کے امامت کروا رہے نے، صدیق کھڑے ہو رہے نے، صحابہ پیچھے کھڑے نے۔ امام بیٹھ کر کے جماعت کروا سکتا ہے، اگر کوئی شرعی عذر تے بیماری ہوے مسئلہ حدیث پاک اندر ہے، امام بیٹھ کے فردی نفلی جماعت کروا سکتا ہے، جنازہ بھی بیٹھ کے پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں منظر ویکھ رہی سا، صدیق کھڑے نے، حضور بیٹھے نے، حضور صدیق نو جماعت کروا رہے نے، صدیق صحابہ دی امامت کروا رہے نے تے میرے پیغمبر مہر لا رہے نے کہ اے میرے صحابہ اہل بیت اگر میں دنیا تو رخصت ہو جاواں تے میرے بعد میرے مصلی دا نائب ابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جماعت ہو گئی ہے، صحابہ کرام نے سلام پھیرے ہے، صحابہ کرام خوش ہو گئے نے، میرے محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرما ہوئے، دن وقت قریب آندا جا رہا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات والے دن، جمعرات دا دن ہے، ربیع الاول دی تاریخ دا دن، رقم کوئی نہیں، جمعرات نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
سامنے جماعت کروائیے. دوبارہ ممبر تے چڑھ گئے نے تے غالباً مغرب دی جماعت سی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر اتنا عرصہ گزاریا ہے, اگر میں کسی نو اذیت تکلیف دیتی ہوئے نا, میرے کو کوئی پریشان ہوئے تے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں بدلے واسطے. یہ کون کہہ رہے نے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے. ایک صحابی اٹھیا تے آندا اللہ دے رسول جی تساں مینوں نہ جسم تے چھڑی ماری سی, او مینوں چھڑی دا درد محسوس ہویا سی, لہذا میں بدلہ لینا چاہنا. صحابہ کرام خاموش نے. اٹھیا تے آندا ہے ہاں نا کتے محبوب فرماندے نے تینوں چھڑی کتے لگی سی؟ آندا مینوں پشت تے ماری سی. میرے محبوب کبریا نے اپنی کنڈ پانگ تو کپڑا چکیا ہے تے او نبوت والی مہر تے بوسا لے کے تے بہ گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں کسے دا بدلہ کسے دا قرض لینا دینا ہوئے تے مینوں پیش کر دو. نبی پاک دے پروانہ کھڑا ہویا ہے. فرمایا اللہ دے رسول جی اتنے اتنے درہم تساں میرے کول فلاں موقع تے قرض حسنہ بطور ادھار لے سن. آپ نے اپنے اہل بیت گھر والیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے. فرمایا دا قرضہ واپس کر دیتا جائے. پھر محبوب کبریا منبر تو اترے نے تے گھر تشریف لے گئے. جمعرات جمعہ ہفتہ تے اتوار 3 دن دیاں نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں نے. پھر وہ ویلا وقت قریب آ گیا جے دیوار قرآن نے کہے انک میت و انہم میتون. سوار دا دن چڑھے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماندے نے فجر دی جماعت ہو رہی ہے. محبوب کبریا مسجد اندر تشریف نہیں لے آ سکے. سوار دا دن فجر دی جماعت ہے. ربیع الاول دی ڈیٹ مقرر کوئی نہیں ہے. ربیع الاول تے پہلے چند دن اندر دی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امامت کروا رہے نے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے شام مینوں ذرا ٹیک لگا کے اٹھایا جائے. با صحیح البخاری پڑھ کے دیکھیے تے صحیح, حقائق نو پڑھ کے دیکھیے تے صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سید عائشہ نو فرماندے نے عائشہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ٹیک لگا کے اٹھایا جائے. بخار دی وجہ تو آپ نے صلوات و سلام دے جسم اندر تھوڑی سی نقات تے کمزوری آ گئی ہے. سید عائشہ فرماندیاں نے حضور نو اٹھایا تے میرا خیال بنیا ہو سکتا ہے محبوب اٹھ کر کے نماز تے چلے جاون. تے آپ نے فرمایا عائشہ ذرا حجرے نو سیر تے پردہ سیر تے کرو. تے آپ نے سامنے ویکھیا صحابہ کرام صدیق دی امامت اندر نماز پڑھ رہے نے. سید عائشہ فرماندیاں نے صحابہ کرام قریب سی نبی دا چہرہ ویکھ کر کے نماز توڑ دیندے. حضور دے چہرے صحابہ فرماندے نے ایویں محبوب نے جدوں کھڑکی چوں اپنے چہرہ انور باہر نکالیا ہے تے سانو ایویں لگدا سی بیماری دی حالت اندر بخار دی حالت اندر آپ دا چہرہ ایویں لگدا سی جویں قرآن سجیا ہے ریل تے, جویں ریل تے قرآن سجیا ہوندا ہے. صحابہ قریب سی کے پیچھے ہٹ جاندے نماز توڑ دیندے حضور ول ویکھن ٹر جاندے. لیکن میرے محبوب نے پردہ آگے کر دیتا ہے. نماز جاری و ساری رہی ہے تے فجر دی جماعت ہو رہی ہے. فجر دی جماعت مکمل ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سوار دا دن نے. روایت صحیح البخاری اندر سید عائشہ فرماندیاں نے میں گھر اندر سا محبوب کبریا اپنی بیماری دے ایام اندر جدوں آپ نو بخار چڑھدا تے لیندا سی تے اپنی ازواج مطہرات نو آندے سن اج میں کدے کول ٹھہراں گا, اج میری باری کس اپنی بیوی کول ہے. تے ساری بیویاں نے اتفاق کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اجازت دیتی ہے کہ حضور تسی سیدہ عائشہ والی جانا ہے نا, عائشہ تانوں بہت پیاری ہے نا. آخری پورا ہفتہ میرے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ دے گھر اندر گزاریا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلا قریب آ گیا ہے. جماعت ہو گئی ہے. سوار دا دن نے فجر دی نماز پڑھ کے کوئی صحابہ کرام مسجد اندر بیٹھے نے تے کچھ چلے گئے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی ہے. آپ لیٹ گئے نے تے نبی کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا اے عائشہ اے حفصہ ام سلمہ ام میمونہ میری فاطمہ نو بلایا جائے. میری فاطمہ کتھے وے؟ فاطمہ نو بلایا گیا, علی نو بلایا گیا, حسن نو بلایا گیا, حسین نو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ کول آئیاں نے نا تے میرے پیغمبر نے ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. کیوں میرے نبی دی اکو بیٹی ہے. سیدہ رقیہ بھی میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال دفنائیاں نے. ام کلثوم دا جنازہ پڑھایا ہے. سید ام زینب نو خود قبر اندر اتاریا ہے. حضور دے بیٹے نے حضرت قاسم عبداللہ طاہر حضور دی زندگی اندر رخصت ہو گئے نے. تے اس باپ نو کتنے غم ہون گے جدی جوان اولاد بیٹیاں تے بیٹے اپنے باپ دے سامنے دنیا تو رخصت ہو جاون. پھر ویلا آیا سیدہ فاطمہ نو آپ نے ویکھیا ہے تے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا میری فاطمہ فاطمہ تبذرۃ منی, فاطمہ
فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ نو غم دیتا اس نے میں محمد نو غم دیتا ہے۔ فرمایا علی ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نہ رواں، اس بیماری دی شدت اندر میری فاطمہ دا خیال رکھیاں جے، حسن حسین دا خیال رکھیاں جے۔ پھر میرے پیغمبر نے تاریخ ساز الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا اے میرے گھر والو، اے میرے صحابہ، میری امت دے لوگو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک کتاب اللہ و آل بیتی، ایک میری قرآن، ایک کتاب اللہ قرآن ہے، تے دوسرا میرے گھر والے میرے اہل بیت نے، انہاں دا خیال رکھیا جے۔ لوگوں یہ بھی پیغام دینا چاہنا، اہل بیت نال محبت پیار عقیدت ایمان دا حصہ ہے، کلمے دا حصہ ہے، لیکن عقیدت محبت احترام اہل بیت والا پیغام دعوت توحید سنت نماز کدے کولے، اہل بیت دے انداز کیسے سن حضور دے جان تو بعد اہل بیت نے کدی پیروی کی تے کدے پیچھے ٹردے رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد قرآن نو تے میرے اہل بیت مضبوطی نال پکڑ لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب آئیے نہ، میں محمد رسول اللہ زبان نبوت نال کوئی گل کرنا چاہنا۔ سیدہ فاطمہ قریب آ گئیاں نے، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، غم نہ کر، فکر نہ کر، آئندہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی دکھ نہیں آئے گا، آئندہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ سیدہ فاطمہ دی ہچکیاں بج گئیاں تو سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اسی اپنی بیٹی فاطمہ نو وے کر کے اسی بھی رون لگ پئیاں کہ حضور نے اتنی کیڑی المناک تے دردناک گل کر دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ خرونیاں خاموش کوئی نہیں ہوئیاں، فرمایا بیٹی قریب آ جائیے۔ دوبارہ حضور نے قریب کیتا ہے، فرمایا فاطمہ خوش ہو جا، کل قیامت والے دن جنت اندر سب تو پہلے میں محمد دی ملاقات تیرے نال ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں، اتنی بڑی بشارت لے گئیاں، اتنا بڑا انعام حضور نے فرما دیتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نا اپنے اہل بیت حسین تے کیتا ہے، صحابہ کرام تیمارداری لئی سورج نکلدا آ رہا ہے، شراق دا ویلا چاند دا ویلا قریب آ رہا ہے۔ صحابہ کرام جویں جویں پتہ چلے ہے حضور دا پتہ لین واسطے آ رہے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے نے تے آپ دے کول آندے نے تے آپ دے منہ اندر مسواک کے حضور نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ فرمادیاں نے اسی بگو کر کے پٹیاں محبوب دے سر تے رکھی جا رہی ہیں، لیکن میرے نبی نو آرام تے فاقہ کوئی نہیں۔ سوار والا دن نے، فجر ہو چکی ہے، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اکھاں کھولیاں نے نا، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا ہے کہ عبد الرحمن دے منہ اندر مسواک ہے۔ آپ نے فرمایا اے محبوب نے اپنے ٹھلے ہاتھ اوپر اٹھائے نے تے اشارہ فرمایا ہے کہ مینوں مسواک چاہیے۔ محبوب مسواک نال بڑی محبت کردے سن تے سیدہ عائشہ فرمادیاں نے میں سمجھ گئی، میں عبد الرحمن کولوں مسواک لے اپنے بانجے کول تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ اندر پان تو پہلے میں مسواک نو نرم کیتا ہے تے اللہ نے انہاں نوں شرف دیتا ہے کہ حضور دے آخری ویلے اندر میرے منہ دا لعاب تے نبی دا لعاب اللہ نے ملا دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے میں مسواک کیتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نرم کر کے دیتا ہے۔ آپ نے اپنی منہ اندر مسواک مارے ہے تے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت ناساز ہوندی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے عائشہ جتنیاں بھی کھڑکیاں تے دروازے نے سارے بند کر دیتے جان سوائے صدیق دی کھڑکی تے جو مسجد نبی اندر کھل دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، انس بن مالک بھی چلے گئے، چند ایک صحابہ مسجد اندر بیٹھے نے تے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس جان دی تیاری کر رہے نے، واپس نکلے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام ہے اجل تے پیغام ربی آ گیا ہے، جس دا ذکر قرآن اندر بھی ہے، جس دا ذکر صحیح البخاری اندر بھی ہے۔ یہ حق بات ہے، نبی دا فرمان ہے تے قرآن ہے۔ صحابہ کرام 1,44,000 موجود سن، انہاں ربیع الاول دے انداز کیویں گزارے نے، یہ دن میرے نبی دے صحابہ تے کیویں گزرے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ویلا آ گیا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر چلے گئے نے، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں کھولیاں تے میٹیاں نے، آپ نے ہاتھ مبارک سیدھے کر دیتے نے تے آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد رسول اللہ آخری گلاں کرنا چاہنا، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، روایت صحیح البخاری
اندر الفاظ صحیح البخاری اندر فرمایا ایسا نماز 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 تے اپنے غلام تے نوکراں تے خادم تے کم طرح تو اپنے تے نیچیاں دا احترام کرنا ہے انہاں دا ادب کرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جا رہے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بالحق اگر روایت بخاری اندر نہ ہوئے تو میں ذمہ دار حوالہ پیش کر سکنا وا پوچھو علماء کرام نو کہ ربیع الاول دے دن صحابہ نے کیویں گزارے مدینے اندر کیویں دی فضا قائم ہو گئی آقا فرماتے ہیں ایسا مینوں سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بالحق فرمایا ایسا موت دیاں سختیاں برحق ہوندیاں نے موت دیاں سختیاں برحق ہوندیاں نے آپ دی ازواج بھی کھڑیاں نے آپ دی بنات بھی کھڑیاں نے حسن حسین بھی کھڑے نے صحابہ کرام باہر چلے گئے نے کچھ آ رہے نے تے کچھ جا رہے نے آخری سورج چڑھ گیا ہے چاشتہ ویلا آ گیا ہے دھوپ نکل آئی ہے صحابہ کرام چلے گئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم رفیق بالعالی اللہم رفیق بالعالی یہ بھی الفاظ صحیح البخاری اندر نے فرمایا اللہ میں محمد رسول اللہ نے تیری رفاقت نو تیری ملاقات نو پسند فرما لیا ہے سید عائشہ فرما دیا نے حضور دی جدوں جس سمے چ پاک چ روح نکل رہی سی میرے سینے تے میری گود دے درمیان میرے نبی دا سر سی روایت صحیح البخاری اندر میری نہیں مننی تے نہ من ماں عائشہ دی تے من لو نا سید عائشہ فرما دیا نے اللہ نے مینوں اجازت دیتا ہے نبی پاک میری گود اندر سن میرے حجرے اندر سن میرے گھر اندر سن جدوں حضور دی روح جسم چوں نکلی ہے سید عائشہ فرما دیا نے میرے سینے تے میری گودی دے درمیان نبی پاک دا سر تے میں سمجھ گئی کہ ہن ویلا قریب آ گیا ہے انک میتون و انہم میتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پاک جسم عطر چوں نکلی جا رہی ہے تے آقا فرما رہے اللہم رفیق بالعالی سید عائشہ فرما دیا نے ہاتھ ڈلے پہ گئے ہاتھ نیچے آ گئے نبی پاک نے صلوات و سلام دی روح پاک جسم چوں نکل گئی ہے صحابہ کرام اہل بیت سارے رو رہے نے خاموشی دے عالم اندر خاموشی دے عالم اندر غم دے عالم اندر نبی پاک دی ازواج مطہرات دے اکھ اندر آنسو آ گئے کیڑا مہینہ ربیع الاول دے دن سن تے ابتدائی دن سن وار مقرر ہے سوار لیکن تاریخ مقرر کوئی نہیں 11 12 13 مختلف اندازے دے مطابق بتائی گئی ہے حضور دنیا تو رخصت ہو گئے نے سید عائشہ فرما دیا نے میں ویکھیا حجرے اندر کس نو آواز لواواں تے پیغام پہنچاواں اتنی دیر گزری سی حضور دی جسم روح چوں نے جسم روح نکل گئی جسم پاک چوں تھوڑی دیر گزری سی اسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یمنی چادر پا دتی ہے یمنی چادر پا جتی ہے یمنی چادر پا جتی ہے ہمارے گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ انصر حالنا وا صحابہ توڑے عقیدے تے مسلک تے منہج تو قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح دھوپ چڑھ گئی ہے چاشت ویلا ہو گیا ہے صدیق دوڑے دوڑے آئے سیدھا اپنی بیٹی دے حجرے عائشہ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عائشہ کی حال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادھر سامنے آپ دی میت پاک نو ویکھے نا صدیق دیاں آنکھاں چوں آنسو نکل گئے تے زارو قطار رون لگ پئے تے صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی عائشہ تے اہل بیت نو سیر تے کیتا ہے تے میرے صدیق نے یمنی جاری دار چادر میرے پیغمبر دے چہرے تو ہٹائیے یہ روایت صحیح البخاری اندر مسند احمد اندر جامع ترمذی اندر تے صدیق نے پتہ کہ کیتا ہے پوچھی علماء کرام کو وا مولا تیری شان تو قربان جاواں پوچھی علماء کرام کو سوال کرنا کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے میت دا بوسہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں کہ اگر لیا جا سکتا ہے سنت ہے حدیث تو ثابت ہے پورے ذخیرہ حدیث اندر اس تو علاوہ کوئی ہو روایت ہے ہی کوئی نہ اس تو علاوہ کوئی حدیث ہے ہی کوئی نہ حاجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق تشریف لے کے آئے نے میرے نبی دی میت پاک کول آئے نے تے حضور دے چہرے تو چادر ہٹائیے تے صدیق نے نبی دی پیشانی بوسہ لیا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دا بوسہ لے کے میرے ابو بکر صدیق نے حضور دی میت پاک نو مخاطب ہو کے فرمایا سونیا تہاڈا جینا بھی پاکیزہ تہاڈا مرنا بھی پاکیزہ تہاڈا زندہ رہنا بھی پاکیزہ تہاڈی موت بھی پاکیزہ اللہ تہاڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا اللہ تہاڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا وا صدیق تیرے حوصلہ تیرا صبر تے تیری استقامت اکھاں چوں آنسو ہوئے نے
غم دا عالم بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی رو رہی نے، لیکن کسی نے کوئی ماتم گراداری نہیں کی تھی۔ اتنا بڑا المناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی باہر نکلے نے کہ میں لوگاں تے ساتھیاں نو دساں کہ حضور ساڈے کولوں جدا ہو گئے نے۔ سامنے ویکھے مسجد نبی بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، عمر بن خطاب، شیر خدا مولا علی و دیگر صحابہ بیٹھے نے۔ فرمایا ساتھیو صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے نے، دی وفات پاک ہو گئی ہے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا کردے سن نہیں اج نہیں ہو سکدا، میرے نبی آرام فرما رہے نے، حضور تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آن گے۔ حضرت عمر جیسا جوان نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے، یہ روایت صحیح البخاری اندر، صدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبی اندر آئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنے ٹیک کے مسجد نبی اندر بیٹھ گئے نے۔ تے صدیق نے فرمایا عمر اپنی زبان نو روکو، زبان نو روکو، کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا ما مات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے جن نے گل کیتی ہے نا کہ نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے، میں عمر دا ہاتھ کٹ دیاں گا، اودی گردن اتار دیاں گا۔ پھر میرے صدیق نے سارے نو جمع کیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی میت پاک عائشہ پاک دے حجرے اندر پڑی ہے، ازواج مطہرات کول بیٹھیاں نے، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ کول نے، حسن حسین چھوٹی چھوٹی عمر نبی پاک دے نواسے کول نے۔ صدیق مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوئے تے منبر تے چڑھ کے صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا او میرے صحابہ تانوں کی ہو گیا ہے؟ تسی عقیدہ بنا لیا حضور فوت نہیں ہوئے، سنو میرا پیغام، میری دعوت سنو حضور دے بارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی ہے، نال خطبہ ارشاد فرمایا ہے، امت احسان کیتا ہے، اتحاد پیدا کیتا ہے میرے صدیق نے۔ تے عمر فرمایا کردے سن اللہ صدیق دا بھلا کرے جس نے سانو بہت بڑے آزمائش تو نکالے ہے، اللہ صدیق دا بھلا کرے جس نے سانو بہت بڑی آزمائش تو نکالے ہے۔ وہ کیڑی آزمائش؟ صحابہ فرماندے سن نبی پاک فوت نہیں ہوئے، حضور زندہ ہیں، تشریف لائیں گے۔ صدیق باہر نکلے، فرمایا میرے صحابہ جمع ہو گئے تے منبر تے چڑھ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه۔ فرمایا صحابہ کی ہو گیا ہے وما محمد الا رسول، محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ تو پہلے بھی کتنے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، کیا انہاں دے جان تو بعد انہاں دے منن والے ہماری تے صحاب پھر جاندے سن یا ایمان عقیدہ بنا لیندے سن؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ عمر فرماندے نے مینوں انج لگا ہے کہ آسمان تو قرآن دی آیتاں ہونے نازل ہو رہی نے۔ پھر میرے صدیق نے تاریخ ساز اور خطبہ ارشاد فرما کے یہ الفاظ صحیح البخاری اندر پڑھیے، بخاری حق واضح ہوئے، پڑھیے بخاری عقیدہ سیدھا ہوئے، پڑھیے بخاری حضور دی محبت دل اندر آئے، پڑھیے بخاری صحابہ کرام دا منہج عقیدہ لبے، اختلاف ختم ہو جائے۔ حضرت صدیق نے اگلی بات ارشاد فرمایا میرے صحابہ من کا یعبد محمدا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ان محمدا قد مات، ان محمدا قد مات۔ کہ گستاخ صدیق نو لاؤ فتوی میرے صدیق تے نعوذ باللہ من ذالک۔ صدیق فرماندے نے او صحابہ او میرے ساتھیو جڑا تواڈے چو نبی پاک دی عبادت کردا سی، حضور نو سجدہ کردا سی، حضور نو رکوع کردا سی، نبی لئی منت منوتی کردا سی، نبی اللہ دے راستے خرچ کردا سی، من کان یعبد محمدا من کان یعبد محمدا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ویکھیے تے صحیح، کیوں نہیں جو علماء بیان کر دے؟ کیا بخاری مسجد اندر موجود نہیں؟ فرمایا جڑا تواڈے چ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، سن لو صدیق دا فیصلہ، ان محمدا قد مات، رسول لیکن وفات پا چکے نے، آپ وفات پا چکے نے۔ من کان یعبد
اللہ ان اللہ حی لا یموت، تے جڑا اپنے رب دی عبادت کردا سی تے میرے رب نو کدی موت نہیں آ سکدی۔ حضرت فاروق فرماندے نے احسان صدیق دا میں مرد دم تک نہ بھول سکیا کہ صدیق نے سانو ایک مذہب تے ایک مسلک تے ایک عقیدے تے ہمیشہ واسطے جمع فرما دیتا ہے۔ پھر صدیق نیچے اترے نے، صحابہ کرام نال مشورہ کیتا ہے، حوصلے صحابہ دے رہے نے، وانس تیری محبت تو قربان جاواں، میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرے تے میرے گھر اندر حضور نے آ کی کرنا کی ہے، داڑیاں اسیاں منانے آ، حضور نے کی کرنا ہے، گھر اندر بھی سیار تے ٹی وی تے گانے اسی سننے آ، حضور نے ساڈے گھر اندر کتے تشریف لیانی ہے، سگریٹ تے حکے تے بیڑے مسلمان پیندے نے، حضور نے کتے تشریف لیانی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ مشورہ لے رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کفن دفن دے انتظام کیتا جائے، کتنے میرے حضور کتنے میرے نبی پاک حیات ممات دے عقیدے بنان والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور پیار اندر غلو کر کے اپنے اور لوگاں دے عقیدے خراب کرن والے۔ حضرت صدیق فرماندے نے میں اپنے نبی کو سنیا سی کہ جڑا نبی جتے فوت ہوندا ہے اس نو اسی جگہ تے دفنایا جاندا ہے، تے حضور کتے دفن نے جنت اندر، میرے نبی اج بھی جنت اندر نے، دنیا اندر ہی جنت اندر نے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نو جمع فرمایا، فرمایا حضور نو غسل کون دے وے؟ فرمایا نبی فرمایا سی جڑا قریبی ہوندا ہے وہی غسل دا قدار ہوندا ہے، باپ فوت ہو جائے تے بیٹا تے بھتیجے تے چاچا فوت ہو جائے، ماموں فوت ہو جائے تے بھانجے غسل دیون، قریبی جڑے ہون غسل دیون۔ لہذا شیر خدا مولا علی حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم، حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو کفن دفن آپ نو غسل دیتا گیا ہے، کنے پانی پایا ہے، وہ بھی الفاظ موجود نے، کنے میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میت پاک نو ہلایا ہے، وہ بھی الفاظ بخاری اندر موجود نے، مسند احمد اندر حضرت شقران رضی اللہ تعالی نے پانی ڈالیا ہے تے میرے نبی پاک مسند بازار اندر میں اج یہ حدیث پڑھ رہا سا، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک دے جسم چوں روح نکل رہی سی نا تے میں عائشہ نے دنیا اندر او انج دی خوشبو کوئی نہیں سنگی جڑے حضور دے جسم چوں روح نکلن لگے خوشبو آئی سی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے نہیں اتارے گئے، حضور دے اسے لباس اندر آپ نو غسل دیتا گیا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جنازے دا مسئلہ آ گیا ہے، حضور دا جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ حضور دے جنازے تے نعوذ باللہ صحابہ حاضر نہیں سن، تے جڑے دور دراز علاقے اندر یمن اندر شام اندر فلسطین اندر تے سندھ اندر ملتان جڑے ان علاقے اندر پہنچ چکے سن وہ حضور دے جنازے تے نہیں جا سکتے، نبی پاک دی دعاواں دے محتاج امت ہویا کر دیے، نبی کسی دی دعا دا محتاج نہیں ہوندا۔ صدیق نے فرمایا آؤ صحابہ غسل دفن کفن کرن تو بعد آپ نو کفن پہنایا گیا ہے، کفن دیاں چادراں دا ذکر بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے حضور نو جڑا کفن دتا گیا ہے اس اندر نہ امامہ سی تے نہ کوئی چادر سی، حضور نو تین لباس اندر کفن دتا گیا ہے، گراں لائیاں گئیاں نے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتھے فوت ہوئے نے اتھے ہی حضور نو دفن کیتا جائے، قبر اندر کون اتارے گا؟ شیر خدا مولا علی اترے، فضل بن عباس اترے، حضرت شقران اترے تے قبر اندر حضور نو اتارا گیا ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے مٹی پئی جا رہی ہے، بغلی قلب قبر بنائی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری بار جدوں مینوں قبر چ اتاریا گیا شیر خدا مولا علی دے کہن تے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے کہ حضور دے دنیا تے جان تو بعد مٹی پان تو بعد نبی دے پیراں نو چھون والا میں مغیرہ بن شعبہ وا، مٹی پا دتی گئی ہے۔ کون؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، حضرت فاطمہ، حسن حسین، اہل بیت ازواج مطہرات، اصحاب محمد صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک نے حقائق واضح نے کہ میں رد کریے تے کہ نہ بیان کریے۔ حضور دی قبر پاک بنائی گئی ہے، کتنی قبر بنانی ہے؟ صدیق نے کہا کہ ایک بلشت ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر بھی بن گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے او انس بلال پیارے تہاڈا کیویں دل کیتا کہ تسی اتنے سونے مکھڑے تے مٹیاں پا کے آ گئے؟ یہ بیٹی فاطمہ اپنے باپ دے بارے کہہ رہی نے۔ پھر اے بھی بیان ہوندا ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور دے جان تو بعد 6 ماہ کدے مسکرائیاں کوئی نہیں، حالت غم اندر ہی گزر گئی ہے۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے۔ پھر واقعہ آ جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
جدوں اذان دیندے سن مسجد نبی اندر مسند احمد اندر اسے پاک ہوندی ہے ایک دفعہ تے بلال جدوں پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں محمد رسول اللہ سامنے ہوندے سن یہ اطلاع ہوندی سی کہ حضور ہونے اجرے چوں اٹھ کے آن گے بلال نو جدوں یقین ہو جائے تو حضور مصلی تے کوئی نہیں آنا صحابہ فرماندے نے بلال نے جدوں اذان کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ تے بلال نبی دی یاد اندر مدہوش ہو کے غشی دے عالم اندر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے سن پھر او ویلا بھی آ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے فرمایا مدینے والو او ویلا یاد کرو نا جدوں حضور مدینے اندر تشریف لائے سن تے سب تو شرمنے والے واسطے حضور جدوں تشریف لائے سن او دن سی تے سب تو تاریک دن جدوں اندھیرا چھا گیا جدوں مدینے اندر سیاہ رات بن گئی صحابہ غم دے عالم اندر فرمایا سب تو زیادہ بڑے بڑے دکھ جھیلے نے اساں بڑے بڑے غم ویکھے نے انس فرماندے نے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں اپنی زندگی اندر لیکن اس تو وڈا غم کوئی نہیں کہ ساڈی موجودگی اندر حضور سانو داغ مفارقت دے گئے نے حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اے صحابہ اندر بیٹھے نے یہ حضور دے جان تو بعد دے تاثرات نے مسند احمد اندر طبرانی اندر حدیث پاک ہوندی ہے حضرت انس فرماندے نے اے صحابہ تابعین دا دور آ گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے 109 سال زندگی پائی ہے میرے انس جڑے نبی دے خادم ٹھہرے نے حضرت انس اپنے شاگرد اندر بیٹھے نے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد کر رہے نے تے اپنے شاگرداں نو خواب سنا رہے نے فرمایا میرے شاگردو مینوں قسم اس ذات دی جس دے ہاتھ اندر میں انس دی جان ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری جدے رات انس دی اکھ لگی ہوئے تے حضور دا خواب اندر دیدار نہ ہویا ہوئے حضرت انس نے اتنی گل کیتی ہے تے چیخاں نکل گئیاں زارو قطار رون لگ پے میرے نبی دی جدائی یاد آ گئی اللہ فرماندے نے سونیا انک میت و انہم میتون کتے قرآن اعلان کرنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ ربیع الاول کی حقیقت یہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ دن صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے گزارے فیصلہ آپ پہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سے شعور سے دل و دماغ سے نوازا ہے قرآن بھی آپ کے سامنے ہے صحیح البخاری بھی آپ کے سامنے ہے لہذا اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کیجئے اور وہی عقیدہ اور وہی پیغام اور وہی انداز اپنائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ربیع اول میں اصحاب کا تھا اور آپ کے اہل بیت کا تھا اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر مجھے آپ کو قرآن و حدیث سمجھ کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی